دوستو، کرونا جو کہ عالمی وبا بن چکا ہے اور اس سے پوری دنیا پریشان ہے، حتیٰ کہ دنیا کے تمام مذاہب ہندو، مسلم، عیسائی و دیگر بھی اس عالمی وبا سے پریشان ہیں اور بے حال بھی، اور تمام مذاہب کے اجتماعات پر دنیا بھر میں پابندی ہے۔ لیکن پاکستانی مسلمانوں کے لیے کچھ چند سوالات ہیں جو ذہن میں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ پاکستانی مسلمان مسجدوں میں ہی کیوں عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی مذہبی رہنما اس بات پر زور کیوں دے رہے ہیں کیا یہ ایک صرف مذہبی معاملہ ہے یا اس کے پیچھے سیاسی، نفسیاتی اور اقتصادی محرکات بھی ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کیا گزشتہ کئی دہائیوں سے اسلامی تعلیمات کا غلط استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ پاکستانی مسلمان سعودی عرب، ایران یا پھر دیگر مسلم ممالک کے مقابلے میں زیادہ متقی اور پرہیزگار اور بہتر مسلمان ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات دینے کے لیے اس ویڈیو کی آخر تک دیکھیں۔ سعودی عرب کی اعلیٰ ترین مذہبی کونسل نے کہہ دیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر رمضان میں مسلمان گھروں میں ہی عبادت کریں، لیکن پاکستانی نمازی مسجدوں کا ہی رخ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت کی کوشش تھی کہ یہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے یا سست کرنے کی خاطر رمضان کے مقدس مہینے میں پاکستانی گھروں میں ہی رہیں اور نمازوں، سحری، افطاری اور تراویح جیسے اہم مذہبی امور گھر میں ہی ادا کریں۔ لیکن ایک مرتبہ پھر تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان کا مذہبی حلقہ جیت گیا ہے۔ آخرکار پاکستانی حکومت نے مسجدوں اور امام باڑوں میں ہی ماہ رمضان کے دوران تراویح اور عبادت کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستانی مذہبی رہنما اس بات پر زور کیوں دے رہے ہیں؟ سعودی عرب کے سینئر اسکالرز کی کونسل نے البتہ کہا ہے کہ اگر کووڈ-19 کے پھیلنے کے خدشات ہیں تو نہ صرف سعودی مسلمان بلکہ تمام مسلم ممالک کے دیندار مسجدوں کا رخ نہ کریں بلکہ تمام تر مذہبی فرائض گھروں میں ہی ادا کریں۔ سعودی عرب کی اعلیٰ ترین مذہبی کونسل نے کہا کہ لوگوں کی جانیں بچانا ایک عظیم عمل ہے اور یہ عمل مسلمانوں کو اللہ کے قریب تر کرتا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر شائع کردہ تصاویر میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی لال مسجد میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد نے پاؤں سے پاؤں جوڑ کر نماز جمعہ ادا کی۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی و معاشرتی حالات کے تناظر میں بے شک لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مذہبی فرائض گھروں میں ہی ادا کریں، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف چند مذہبی رہنماؤں کا ہی نہیں بلکہ اکثریت کا قطعی یقین ہے کہ اللہ کے سامنے مسجدوں میں جا کر حاضری دینا ضروری ہے اور موت تو برحق ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اللہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جبکہ موت برحق ہے تو لیکن خودکشی حرام ہے۔ عاطف بلوچ کے بقول عسکری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گزشتہ کئی دہائیوں سے اسلامی تعلیمات کا غلط استعمال کیا گیا۔ کیا پاکستانی مسلمان سعودی عرب، ایران یا پھر دیگر مسلم ممالک کے مقابلے میں زیادہ متقی اور پرہیزگار یا بہتر مسلمان ہیں؟ صرف مساجد اور امام باڑوں کا رخ کرنے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کہانی پرانی ہے اور کڑی بھی۔ سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں اسلامائزیشن، سوویت جنگ میں مجاہدین اور پھر افغان جنگ میں طالبان کی تیاری یا کشمیر کے محاذ پر حریت پسندوں کی تربیت، اس سب کی بھی ایک معیشت رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ عام مسلمان کو ہرگز نہیں بلکہ صرف چند گروہوں کو ہی حاصل ہوا یا ہو رہا ہے۔ عسکری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گزشتہ کئی دہائیوں سے اسلامی تعلیمات کا غلط استعمال کیا گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس بارے میں شاید سوچتے تو ہیں لیکن لب کشائی کی ہمت نہیں کرتے۔ دیگر مذاہب کی طرح اسلام بھی اعتدال کا درس دیتا ہے، نہ کہ انتہا پسندی کا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے اقتصادیت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اگر نیو کورونا وائرس پاکستان میں بھی ویسے ہی سرایت کر گیا جیسے اس نے امریکہ یا یورپی ممالک میں کیا ہے تو ہر پاکستانی شہری کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ 18 ملین ملازمتوں کے ختم ہونے کا خدشہ ابھی سے پیدا ہو چکا ہے۔ اس عالمی وبا سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جہاں کئی امور میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، وہیں اسلام کے درست تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھے، نیک اور متقی مسلمان ہونے کے لیے صرف مسجد جانا ہی ضروری نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دوسرے مسلمانوں کی زندگیوں کا خیال رکھنا بھی اہم ہے۔